بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اہل تشیع اپنے مسلک کے اعتبار سے بڑے علمی گرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پاس کافی معلومات بھی تھی۔ اس کے بقول میرے ان سوالات کا جواب کسی مولوی کے پاس نہیں ہے۔ اس سے جب ملاقات کی تو اس کی ہر ادا سے گویا علماء سے حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی نفرت و حقارت کی جھلک واضح تھی۔ میرے استاد محترم نے میزبان ہونے کی حیثیت سے بڑے اخلاق سے بٹھایا۔ تھوڑی دیر حال احوال دریافت کرنے کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اس کا پہلا سوال ہی بزم خود بڑا جاندار تھا، اور وہ یہ کہ تم ابو بکر کو نبی کا خلیفہ کیوں مانتے ہو؟ ہم تو ابو بکر کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے سیدہ کائنات خاتون جنت کو ان کا حق نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر لیا تھا۔ میں نے کہا ذرا کھل کر بولیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس حق کی وضاحت کر دیں کہ وہ حق کیا تھا۔ کہنے لگا وہ باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں چھوڑا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کو ملنا تھا، لیکن وہ باغ انہیں ابو بکر نے نہیں دیا تھا۔ یہ صرف میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرے پاس اس دعوے پر ہر مسلک کی کتابوں سے ایسے وزنی دلائل موجود ہیں جنہیں آپ کا کوئی عالم جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ بات اس نے بڑے پر اعتماد اور مضبوط انداز میں کہی۔ مزید اس نے کہا کہ میری بات کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ باغ فدق آج بھی سعودی حکومت کے زیر تصرف ہے اور وہ حکومتی مصارف کے لیے وقف ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج تک آل رسول کو ان کا حق نہیں ملا۔ اب آپ ہی بتائیں جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ کیا ہو، ہم انہیں کیسے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیں؟ میں نے اس کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، اور اس کا اعتراض سن کر میں نے پوچھا کہ آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال مکمل ہو گیا ہے، اب آپ جواب دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ کن کو مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا ہم مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عوام و خواص کے جان و مال اور ان کے حقوق کا تحفظ خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ مجھے آپ پر تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل تو سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ کو مان رہے ہیں، اور اعتراض سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ پر کر رہے ہیں۔ یا تو ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانو، پھر آپ کا ان پر اعتراض کرنے کا کسی حد تک جواز بھی بنتا ہے، ورنہ جن کو آپ پہلا خلیفہ مانتے ہو یہ اعتراض بھی انہی پر کر سکتے ہو کہ آپ کی خلافت کے زمانے میں خاتون جنت رضی تعالیٰ عنہ کا حق کیوں مارا گیا؟ میری بات سن کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، مگر ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا جی بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مولا علی کی خلافت ظاہری آپ کے خلفائے ثلاثہ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم ان کی خلافت کو غصب مانتے ہیں، یعنی آپ کے خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی خلافت کو ظاہری طور پر غصب کیا ہوا تھا، اس لیے مولا علی تو اس وقت مجبور تھے، وہ یہ حق کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی یہ تعویل سن کر میں نے کہا عزیزم میرے تعجب میں آپ نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ایک طرف تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہیں، عجیب بات ہے کہ انہی کے گھر کی ایک کے بعد دوسری مشکل آپ نے ذکر کر دی، یعنی ان کی زوجہ محترمہ کا حق مارا گیا، لیکن وہ مجبور تھے اور وہ مشکل کشا ہونے کے باوجود ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ پھر ان کا اپنا حق خلافت غصب ہوا، لیکن وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی نہ کر سکے۔ یا تو ان کی مشکل کشائی کا انکار کر دو، اور اگر انہیں مشکل کشا مانتے ہو تو یہ من گھڑت باتیں کہنا چھوڑ دو کہ طاقتوروں نے ان کے حقوق غصب کر لیے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض المحال آپ کی یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ اصحاب ثلاثہ نے ان کی خلافت غصب کر لی تھی، اب سوال یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد جب امیر المومنین علی رضی تعالیٰ عنہ کو ظاہری خلافت مل گئی
اور ان کی شہادت کے بعد انہی کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا اس وقت انہوں نے باغ فدق لے لیا تھا جب آپ کے بقول وہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں غصب کیا گیا تھا؟ اب تو انہی کی حکومت تھی جن کا حق غصب کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت ہونے کے باوجود اس حق کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ آج بھی آپ کے بقول وہ سعودی حکومت کے زیر اثر ہے، تو بھائی وہ باغ جن کا حق تھا جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ بھی اب مہربانی کر کے ان قصوں کو چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ کا اعتراض سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ پر ہے کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا، تو یہی اعتراض آپ کا امیر المومنین علی رضی تعالیٰ عنہ پر بھی ہوگا کہ ان کی ظاہری خلافت میں آل رسول کو باغ فدق کیوں نہیں ملا۔ میری بات سن کر وہ کچھ سوچنے لگا، مگر میں نے اس لمحہ اس پر ایک اور سوال کر دیا کہ آپ یہ بتائیں کہ وراثت صرف اولاد کو ہی ملتی ہے یا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا بیویوں اور دوسرے ورثاء کو بھی ملتی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کا اعتراض صرف سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کے بارے کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انہیں بھی وراثت سے محروم رکھا گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدنا عائشہ رضی تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر رضی تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے خلفائے رسول پر یہ الزام دھرنے سے پہلے کبھی نہیں سوچا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی تو اپنی صاحبزادیوں کو بھی اس سے محروم رکھا ہے؟ میری گفتگو سن کر اب وہ مکمل خاموش تھا، ساتھ ہی وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا بھی معلوم ہوا۔ میں نے اسے پھر متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ عزیزم، کب تک ان پاک ہستیوں کے بارے بدگمانی پیدا کرنے والی بے سروپا اور جھوٹی باتوں کی وجہ سے حقائق سے آنکھیں بند کر کے رکھو گے؟ اب میں تمہیں وہ حقیقت ہی بتا دوں جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وارث کو نہیں دی گئی۔ وہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی ہم انبیاء دنیا کی وراثت میں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے۔ ہم جو مال و جائیداد چھوڑتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا عزیزم، یہ وہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے امیر المومنین ابو بکر سے لے کر سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی تعالیٰ عنہم تک کسی بھی خلیفہ نے باغ فدق آل رسول کا حق نہیں سمجھا، جسے لے کر آج آپ ان کے درمیان نفرتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نوجوان اب میری گفتگو سن کر پریشان و نادم محسوس ہونے لگا۔ پھر انتہائی عاجزی سے اس نے مجھے دیکھا اور گویا ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ آج سے میں اس طرح کے اعتراضات کرنے سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میں رب تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت بناؤں گا۔ میں نے اس نوجوان کو مبارک دی اور ایک محبت سے بھرپور مانکہ و مصافحہ ہوا۔ پھر وہ نوجوان شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ یہ جو تحریر آپ نے پڑھ لی ہے میرے بہن بھائیوں، یہ ایک لاجواب اور ہزاروں کتابوں سے زیادہ پرمغز مدلل مضمون ہے۔ برائے کرم اس کو اتنا پھیلا دیجئے کہ حق و سچ ہر ایرے گہرے پر واضح ہو جائیں، لہٰذا آپ کی ایک کوشش دوسرے کی رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے۔ دین اسلام اور معاشرے کے ساتھ منسلک رہیں۔ جزاک اللہ۔